حضرات، عام طور پر ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ مالک نصاب ہونے کے باوجود اپنے نام سے قربانی نہ کرے بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے بیٹے کی طرف سے یا اپنی شریک حیات، اپنی اہلیہ کی طرف سے، اپنی زوجہ کی طرف سے قربانی کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے اپنی طرف سے اگر وہ قربانی نہیں کرے گا اپنی طرف سے اور دوسرے کی طرف سے قربانی کرے گا تو وہ سخت گنہگار ہوگا اور اس کا واجب بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو آپ حضرات اس کا خیال رکھیں، اگر آپ پر اتنا پیسہ ہے کہ اب مالک نصاب ہے، آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا پھر اس کے علاوہ 52.5 تولے چاندی ہے یا دونوں کو ملا کر آپ کے پاس میں اتنا زیور ہے، اتنا سونا اور چاندی ہے کہ آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو قربانی کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے۔ آج کی تاریخ میں تقریباً کم و بیش 39,200 روپے جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں، تو اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہوں تو اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ مالک نصاب ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، تو آپ اپنی طرف سے قربانی ضرور کریں۔ دوسرا مسئلہ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیان فرماتے ہیں کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ اس میں اندیشے غلطی ہے، غلطی کا اندیشہ ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر لائٹ کا اچھا انتظام ہو اور رات میں کوئی غلطی نہ ہو، ذبح کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو تو ذبح کرنا تو جائز ہوگا، لیکن پھر بھی علماء کرام نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا، رات میں قربانی کرنے کو۔ اب تیسرا مسئلہ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کا دودھ، تو قربانی کے جانور کا دودھ دونا مکروہ ہے، منع ہے، لیکن اگر کسی نے دودھ دو لیا تو اس دودھ کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر قربانی کے جانور کو اگر کرائے پر دیا، اگر اجرت پر دیا، تو اس کرائے سے آئی ہوئی رقم کو صدقہ کر دینا ضروری ہے، اس لیے کہ قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ گیا کہ قربانی کے لیے بڑے لوگوں نے حصہ لیا، جس میں کچھ وہابی اور غیر مقلد ہیں اور کچھ سنی بھی ہیں، کچھ سنی ہیں کچھ وہابی ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ 4 سنی ہیں 3 وہابی ہیں، یعنی کچھ سنی ہیں کچھ وہابی ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ اس سنی کی قربانی ہوگی یا نہیں، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اور اس کو آپ بغور سنیں اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں، پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ اگر کسی سنی نے کسی وہابی دیوبندی کے ساتھ اگر حصہ لیا ہے قربانی کے جانور میں، اگر وہ شریک ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قربانی کے جانور میں جتنے بھی حصہ لینے والے ہوں ان کی نیت تقرب کی ہو، ثواب کی ہو، کسی کی نیت گوشت حاصل کرنے کی نہ ہو، اور لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کے قربانی ہی نہیں، تاکہ رسول صلی اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، یعنی غیر مقلدوں کے ساتھ تم کھانا مت کھاؤ، ان کے ساتھ تم بیٹھو مت، ان کے ساتھ تم پانی مت پیو، ان کے ساتھ تم نکاح نہ کرو، ان کی مسجد میں نماز نہ پڑھو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور پانچواں سوال یہ پوچھا گیا بڑے جانور میں میت کی طرف سے حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ عام طور پر عوام میں یہ رائج ہے نا حضرت، عوام میں یہ رائج ہے کہ بڑے میت کی طرف سے جو حصہ لیا جاتا ہے
سے جانور طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے الگ سے بکرا خریدنا پڑے گا یا پھر بڑے جانور ہی میں ان کی طرف سے حصہ ہو جائے گا؟ تو میرے بھائی میت کا حصہ بڑے جانور میں ہو جائے گا، زندہ بھی کر سکتا ہے بڑے جانور میں حصہ، اور میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو آپ حضرات ان مسائل کو خود بھی سنیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ جو مسئلے عام طور پر ہم سے پوچھے جاتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کے مادھیم سے، اس کے ذریعے سے ہم آپ تک ضروری مسائل آپ کے پاس تک لائیں۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ حضرات ان مسائل کو، اس ویڈیو کو، اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔